السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہر انسان پریشان ہے اور مشکلات میں وہ گرا ہوا ہے، تو سوچا کہ اس مشکل سے ہم کیسے نکلیں گے اور اس مشکلات کا حل کیا ہے۔ جب میں نے تحقیق کی تو یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ جتنے بھی مشکلات ہیں اور یہ جتنے بھی حالات ہیں، یہ انسان کے ان اعمالوں کی وجہ سے ہے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، یعنی گناہ کے اعمال۔ کیونکہ گناہ کے اعمالوں کی وجہ سے انسان مشکلات میں گرتا ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھنستا چلا جاتا ہے۔ تو پھر میں نے تحقیق کی کہ اس سے گناہ سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکیں گے اور اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو کچھ چیزیں میرے سامنے آ گئی، 2-3 طریقے ہیں، اگر ہم اس پر عمل کریں اور اس کو اپنے عملی زندگی میں لے آئے تو یقین کریں ہماری زندگی بھی خوبصورت سے خوبصورت ترین بن جائے گی اور اللہ رب العزت پہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے ساتھ آپ لوگوں کو بھی۔ تو چلتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا عمل جو ہے وہ ہے اللہ سے توبہ کرنا ہے، کہ ہم ان تمام کاموں سے، ان تمام اعمال سے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ یہ سب سے پہلی بات ہے۔ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے اسے سب سے ضروری کام ہے اپنے رب سے معافی مانگنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگیں، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھ کے اور اس سے اپنی غلطیوں کے لیے معافی مانگیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اگر ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ ضرور معاف کرے گا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے، اور تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو اے مومنو، تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ آپ اپنی گناہوں پہ اللہ سے توبہ کرو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ وہ گناہ کرے اور گناہ کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور ان گناہوں پہ توبہ کرے۔ یہ شخص اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کے ساتھ ہم دعا کی پابندی کریں۔ ہم دعا نہیں کرتے، یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے، ہم دعا نہیں کرتے۔ نماز اور دعا یہ گناہ سے بچنے کے لیے ایک پاورفل ٹول ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ یعنی اگر ایک شخص نمازی ہے تو وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے تو وہ فوراً اس گناہ پہ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو منکرات سے روکتا ہے۔ اور یہ صفت اور طاقت اللہ نے نماز میں رکھی ہے، یہ اثر اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں یہ خیال خود بخود آئے گا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، اس کے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوگی اور ان تمام اعمالوں سے نفرت پیدا ہوگا جن اعمالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے انسان اللہ رب العزت کے نزدیک جاتا ہے اور گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہماری روحانی صفائی بھی کرتا ہے۔ اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ شیطان کے حملوں سے اور نفس کی وسوسوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ نماز کے متعلق اللہ فرماتا ہے نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، وہ تمہیں ہر برائی سے روکے گا۔ اسی کے ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ ہے برے دوست اور برا ماحول سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ تیسرا عمل ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہو جو گناہوں میں مصروف ہے تو ان سے دور رہنا ضروری ہے آپ کے لیے۔
کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ آپ کو بھی اسی کام پہ لگا سکتا ہے۔ ایسے لوگ آپ کو بھی غلط راستے پر لے جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رشتہ رکھیں، ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جو آپ کو اچھا اور صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے، ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو جو لوگ آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ غلط کاموں میں مصروف ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، تو ایسے دوستوں سے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ چوتھا عمل، گناہ سے بچنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے کاموں کو اپنائیں۔ جب آپ اچھے کام کرتے ہو اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے، تو آپ اپنے دل کو کبھی بے سکون نہیں پاؤ گے، آپ کو سکون ملے گا، آپ کو ایک احساس اور کیفیت والا ایسا سکون ملے گا کہ آپ اس سکون کو کروڑا چیزوں پر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا ایک طرف، آپ کا وہ سکون ایک طرف، آپ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ وہ ایسا سکون اللہ رب العزت آپ کو دے گا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ زندگی میں آپ صبر اور شکر، اس کا احتیاط کرنا ہے۔ یعنی گناہ سے بچنے کے لیے صبر اور شکر یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کو بیکار اور غلط جذبات سے دور رکھ سکتے ہیں۔ آپ ہر وقت، ہر چیز پر، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ جو بھی حالات آ جائے آپ صبر کرتے ہو، گلے شکوے یہ چیزیں نہیں کرتے، بس اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو۔ جو بھی حالت آتی ہے آپ کہتے ہو کہ اللہ کی رضا ہے، میں بھی خوش ہوں، یہ کام، یہ مشکل، یہ امتحان اگر اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس میں اللہ کی رضا ہوگی تبھی یہ کام، یہ مشکل آئی ہوگی، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ اگر یہ الفاظ آپ کے منہ پر آ جائے تو گناہ سے بھی بچ سکو گے، اللہ سے تعلق بھی مضبوط ہوگا اور آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوگی۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں کچھ ایسے طریقے آپ کے سامنے رکھے جن سے انسان اگر اس پر عمل کرے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھے، اپنی زندگی میں اچھے کام کرے اور برے لوگوں سے دور رہے۔ گناہ سے بچنے کی کوشش سب کو اپنی زندگی میں ہی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ اگر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاؤ گے تو پھر قرآن میں اللہ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب آپ ایک گناہ کرتے ہو تو اس گناہ کی وجہ سے آپ کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، پھر تو آپ توبہ نہیں کرتے، دوسرا گناہ، تیسرا، چوتھا، اسی طرح آپ کا دل یہ پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے بہت انتہائی خطرناک بات ہے۔ اگر آپ توبہ کرتے ہو اور ان باتوں پر عمل کرتے ہو تو گناہ تو ہوتا ہے انسان سے، انسان کمزور ہے، لیکن آپ توبہ کرتے ہو، اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو اس دبے کو، تو آپ کا دل صاف رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہر قسم کی گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کرے کہ ان کا بھی بھلائی ہو، ان کی بھی رہنمائی ہو اور وہ بھی اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا سکے جو ان کے لیے بربادی اور نقصان کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور میرے ساتھ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔